اللهم إنك أنت الله، اللهم إنك أنت الله، اللهم إنك أنت الله، لا إله إلا أنت الأحد الصمد، لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، جزا الله عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو أهله۔ اللہ سب سے پہلے تو ہم معافی چاہتے ہیں، جیسا حق تھا پڑھنے کا اور سننے کا، اے اللہ کوتاہی سے خالی نہیں ہے، ہم آپ کے کمزور بندے ہیں، اے اللہ ہم چاہتے ہوئے بھی آپ کے شان کے مطابق عمل نہیں کر سکتے، ہمارے اس ٹوٹے پھوٹے عمل کو قبول فرما لیجئے، قبول فرما لیجئے، قبول فرما لیجئے۔ آپ ہی کی دی توفیق سے اے اللہ ہمیں ایمان ملا، رمضان مبارک کا ایسا مہینہ ملا جس میں آپ کی طرف سے رحمتیں بانٹی نہیں جاتی بلکہ لٹائی جاتی ہیں۔ مولا بانٹتے وقت آدمی دیکھتا ہے کہ کس کو دیا کس کو نہیں دیا، کتنا دیا، کیسا ہے آدمی، دوں کہ نہیں دوں، لیکن جب لٹاتا ہے تو لوٹنے والے اپنی اپنی حیثیت کے مطابق سے جتنا لوٹ سکتے ہیں لوٹتے ہیں۔ اے اللہ آپ نے کرم فرمایا، اے اللہ 70-80 سال سے نمازی بنانے کی محنت ہو رہی، اس کے باوجود بھی مشکل سے 10% نمازی بنے، مگر مولا آپ نے رحمت و برکت والا مہینہ بھیجا۔ اے اللہ آپ کی رحمتیں اور برکتیں، آپ کا کرم اور آپ کی مہربانیاں ایسی دکھائی دینے لگیں کہ اے اللہ ایک دم سے مسجد آباد ہو گئی۔ اے اللہ آپ کیسے اچھے ہیں، تھوڑا سا ایک مہینہ دے کر جس کا نام رمضان رکھ دیا اور شیطان کو قید کر دیا۔ اے اللہ پھر آپ نے اپنے گھر بلانا چاہا تو 70 سال کی محنت بھی 80 سال کی محنت میں 10% نمازی ہوئے، اور آپ نے رحمت کے دروازے کھولے تو پوری رحمت پوری مسجد بھر گئی، باہر بچھا کے چٹائیاں نماز ہو رہی۔ اے اللہ اگر مسجدیں کھلی ہوتی ہیں اور لاک ڈاؤن نہیں ہوتا تو پھر وہی ماحول بنتا جو ہمیشہ بنتا رہا۔ اے رحیم و کریم آقا، آپ ہدایت دینا چاہیں تو آپ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے، یہ ہمارے اعمال کی نحوست ہے جو ہم سب جھیل رہے ہیں۔ مولا اگر آج ہم سچی توبہ کر لیں تو اے اللہ پھر حالات بدل جائیں۔ اے اللہ ہم توبہ کرنے کو تیار ہیں آپ کی دی توفیق سے، لیکن آج کی توبہ اور پچھلی توبہ ایسی توبہ ہوئی شاید وہ توبہ میں شمار نہیں ہوئی۔ اے اللہ آج کی توبہ میں دل شامل فرما دیجئے، ہمیں اپنے گناہوں کا احساس ہو جائے کہ ہم نے اپنے رب کو کتنا ناراض کیا۔ اے مولا جن جن کاموں کو آپ نے منع کیا وہ ہم کرتے رہے، جن جن کاموں کو کرنے کو کہا وہ ہم چھوڑتے رہے۔ اے اللہ ہم نے آپ کی بغاوت کی، آپ کی نعمتوں میں کوئی کمی نہیں ہوئی، آپ کیسے مہربان ہیں اللہ پاک، آپ کی دی ہوئی طاقت اور قوت کو آپ کی ناراضگی والے اعمال میں خرچ کرتے رہے۔ اے اللہ پھر بھی آپ ہم کو نبھاتے رہے، یہاں تک نبھایا کہ پھر رمضان بھیجا، اور اے کام میرے بندو تمہارے گناہ لوگوں کو دکھاتے ہوئے میں شرم آتی ہے، تم کب شرماؤ گے؟ لو رحمت والا مہینہ بھیجاؤ، توبہ کر لو، ہمارے بن جاؤ، کب تک ہم سے دور رہو گے؟ ہم سے اچھا کون ہے جسے تم نے پسند کر رکھا ہے؟ تم کو کون کھلاتا ہے، کون پلاتا ہے، اتنی نعمتیں کون دیتا ہے، اتنی بغاوت کے بعد تمہاری حفاظت کون کرتا ہے؟ اے اللہ آپ نے بہت چاہا کہ ہم آپ کی طرف پلٹ آتے، مگر ہم سال بھر نہیں پلٹے، مگر رمضان کی رحمتوں اور برکتوں کی ہواؤں کے جھونکے نے ایک دم سے سب کے دلوں کو آپ کی طرف متوجہ کر دیا ہے۔ ہم آج سب توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما لیجیے، ہماری توبہ قبول فرما لیجیے، اے اللہ ہماری توبہ قبول فرما لیجیے۔ آپ کے سوا کوئی ہمارا رب نہیں ہے مولا، یہ ہاتھ کسی کے سامنے پھیلتا نہیں ہے، یہ سر کسی کے سامنے جھکتا نہیں ہے۔ ہم اقرار کرتے ہیں کہ اقراری مجرم ہیں، لیکن آج ہم توبہ کرتے ہیں، پھر سے ایمان کی تجدید کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت. اے اللہ ہم نے ایمان کی تجدید کر دیا آپ کی دی ہوئی توفیق سے. پتہ نہیں پورے سال کیا کیا بولتے رہے، کیا کہتے رہے، کون سا عمل ایسا کیا جس سے ایمان لٹ گیا ہو. اے اللہ آج تجدید کر لیا، آج میں سچا پکا مومن بنا دیجئے، آپ کی ہر بات ماننے والا بنا دیجئے، نفس شیطان کی باتوں کو ٹھکرانے والا بنا دیجئے. اے اللہ ہم جان کر آپ کو ناراض نہیں کرنا چاہتے میرے اللہ. کوئی ایمان والا آپ کو ناراض نہیں کرنا چاہتا. کسی سے پوچھنے ہر ایک یہی کہے گا نہیں نہیں ہم اپنے رب کو ناراض نہیں کریں گے. اگر آپ جانتے ہیں نفس شیطان ماحول بنا دیتے ہیں، ہم اس کا شکار ہو جاتے ہیں. اے اللہ ہم کو بھی معاف کر دیجئے، پوری امت کو بھی معاف کر دیجئے. ہماری حفاظت فرمائیے، پوری امت کی حفاظت فرمائیے. امت کی جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی، ایمان کی، عمل کی حفاظت فرما لیجئے. اے اللہ امت کی جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی، ایمان کی، عمل کی حفاظت فرما لیجئے. اے اللہ پوری امت کے جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی، ایمان کی، عمل کی حفاظت فرما لیجئے. اے اللہ لوگ کہاں کہاں کیسے پریشان ہیں مولا. ہم تو اپنے گھروں میں تپتی دھوپ، جلتی ہوئی سڑکیں، اس پر چلنا مشکل ہو رہا ہے. یہ ننھے بچوں کا ہاتھ پکڑ کر چلا رہے، یہ کیسے چلیں گے؟ یہ بوڑھے بوڑھے کیسے چلیں گے؟ ان کے پیروں میں آبلے پڑ گئے، چھالے پڑ گئے، چھالے پھوٹ گئے. ابھی منزل بہت دور ہے، نہ کھانا ہے نہ پانی ہے، بھوکے پیاسے چلے جا رہے ہیں. اے اللہ آپ ناراض ہو گئے ہمارے اعمال سے. اے اللہ ہدایت کا جھوکا چلا دیجیے ایک دفعہ. اور جن باطل اسکیموں نے سب کو پریشان کیا ہے، اے اللہ ان کو بھی توبہ کی توفیق دے دیجیے، اور ان کے مقدر میں توبہ نہیں ہوتی عبرتناک سزائیں دے دیجیے. ان کو پکڑ لیجیے، ہلاک کر دیجیے، برباد کر دیجیے، مٹا دیجیے صفحہ ہستی سے مولا. یہ انسانی دل نہیں پتھر ہو گئے، ان کے سینے میں پتھر ہے کہ دل ہے پتہ نہیں مولا. کون تڑپ نہ جائے گا ان چھوٹے معصوم بچوں کو دیکھ کر. بڑے تو کچھ کھانے کے لیے کھا لے رہے ہیں، اب تڑپ رہے ہیں. گود کا بچہ ہے، دودھ پلانے کے لیے نہیں ہے، کیا کریں؟ اے اللہ ظالموں کو ظلم سے روک دیجئے. اے اللہ ظالموں کو ظلم سے روک دیجئے. اے اللہ ظالموں کو ظلم سے روک دیجئے. مظلومین کی فریاد سن لیجئے، مظلومین کی فریاد سن لیجئے. اے آقا، اے مولا، اے میرے اللہ، کیا اتنی آہیں آپ تک نہیں پہنچ رہی ہیں؟ کیا اتنے دکھ بھری، اے اللہ ایسی دکھ بھری آواز ہے جو آپ کو بلا رہی ہے؟ آپ کی رحمت کیوں متوجہ نہیں ہوتی میرے؟ آپ عزیز ہیں، حکیم ہیں، آپ ہی بہتر جانتے ہیں. مگر مولا اب تو اتنا ہو چکا ہے کہ اے اللہ ان کا دکھ دیکھا نہیں جاتا. مولا ہم اپنے گھروں پہ کھا رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، پی رہے ہیں، سو رہے ہیں، جاگ رہے ہیں، سب ہو رہا ہے، لیکن مولا یہ ان کا دکھ دیکھا نہیں جاتا. مولا ہمارے جیسے انسانوں کو نہیں دیکھا جاتا، تو اے رحیم، اے کریم رب آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ اللہ اب تو فیصلہ فرما دیجئے ایسی توبہ کا کہ ایمان والوں کو سچی توبہ مل جائے اور اچھا اخلاق مل جائے، جسے دیکھ کر غیر بھی ایمان میں داخل ہو جائے. اے اللہ اصل تو ہمارے ایمان والوں کا قصور ہے، مگر اے اللہ اگر آپ ہدایت دینے پر آئیں تو آپ کو کیا مشکل ہے، آپ کو کہاں دیر لگتی ہے مولا. ارے ہندا نے تو، اکرما نے تو قسم کھایا تھا کہ میں ایمان نہیں لاؤں گا، لیکن اے اللہ آپ ہی کی ذات ہے جس نے سینے کو چیرا اور ایمان کی ہدایت کا نور دل ان کے سینے میں داخل کیا. اے اللہ
اس گھڑی کا واسطہ جس وقت اکرمہ کی ہدایت کے فیصلے ہوئے تھے، ہم کو اور پوری امت کو ہدایت دے دیجئے۔ اے اللہ ہم کو اور پوری امت کو ہدایت دے دیجئے۔ اے اللہ ایسی سخت ہندہ، ایسی سخت دل ہندہ، اے اللہ جس نے ایسا کچھ کیا کہ کوئی مثال میں عورت نہیں ملے گی، اور آپ کے چہتے چچا کے ساتھ کیا اے اللہ، لیکن آپ نے ان کو بھی ہدایت دے دیا۔ اے اللہ ہندہ کی ہدایت کی اس گھڑی کا واسطہ اے اللہ ہم گنہگاروں کو بخش دیجئے، عید کامل ہدایت دے دیجئے، کامل ہدایت دے دیجئے، کامل ہدایت دے دیجئے۔ اے اللہ ویسی جس نے چہتے چچا کو شہید کیا، بدن کے ٹکڑے کیے، جن کے سامنے آنے سے آپ علیہ السلام کو کا دکھ بڑھ جاتا تھا، لیکن ان کو بھی آپ نے ہدایت دے دیا۔ اے اللہ یہ بھولی بھالی امت نے قسم نہیں کھایا ہے، یہ ایسی سخت دل نہیں ہے، یہ کسی دشمن کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتی جیسا ہندہ نے کیا ہے۔ اے اللہ، اے اللہ ہدایت آپ کے قبضے قدرت میں ہے، ہم بھکاری ہیں، آپ سے بھیک مانگتے ہیں، اپنی ہدایت کے لیے بھی، اپنی نسلوں کی ہدایت کے لیے بھی، پوری امت کی ہدایت کے لیے بھی۔ اے اللہ سب کو ہدایت دے دیجئے، سب کو ہدایت دے دیجئے۔ یہ دنیا کا دکھ درد تو ختم ہو جائے گا، مرنے کے بعد اے اللہ قبر میں چھوڑ کر لوگ چلے آئیں گے، ہم نے نہ جانے اپنے کندھوں پر کتنے لوگوں کو قبرستان تک پہنچایا ہے، ہمیں بھی لوگ چھوڑ کر چلے آئیں گے، پھر کون وہاں سہارا بنے گا؟ فرشتے سوال شروع کر دیں گے۔ اے اللہ دنیا میں اگر ایمان کے ساتھ نہیں گئے تو قبر جہنم کے، اے اللہ ایسی جہنم کا حصہ بن جائے گا کہ اس کے بعد کوئی پوچھنے والا نہیں آئے گا۔ اے اللہ سب کو اپنی اپنی قبروں میں جانا ہے، اے اللہ ہماری قبر کو جنت کا باغ بنا دیجئے، اے اللہ پلسات پر آسانی سے گزار دیجئے۔ اے اللہ حساب کتاب کے دن حساب نہ لیجئے، آپ حساب لیں گے تو ہم ہلاک کو برباد ہو جائے گا۔ مولا زندگی کا ایک دن آپ کو دکھانے کے لائق نہیں ہے، ہم زندگی کا کیا حساب دیں گے مولا؟ زندگی کے اعمال تو چھوڑ دیجئے، ایک دن کی سوچ نہیں دکھا سکتے، ہم تو اتنے گندے ہیں مولا، مگر آپ کے نام لیوا ہے، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں، ہم کہاں جائیں آپ کو چھوڑ کر؟ بہت ہو گیا مولا، بہت رسوائی ہو گئی، ساری دنیا میں رسوا ہو گئے، اپنے بھی سب پرائے ہو گئے، نہ جانے کتنے لوگ، کتنے ماں باپ چھوٹے چھوٹے بچوں کی آنکھوں کے سامنے شہید کر دیے گئے، یہ بلکتے آنسو کے ساتھ بھٹکتے ہوئے یہاں وہاں اپنے ماں باپ کو تلاش کر رہے ہیں، کوئی ان کے سر پہ ہاتھ رکھنے والا نہیں ہے۔ کتنوں کی تعداد ایسی ہے مولا، ایسے بچوں کی حفاظت آپ کر لیجئے، ایسے بچوں کی حفاظت آپ کر لیجئے، اور اللہ ایسے بوڑھے ماں باپ جن کے سامنے ان کے جوان بچوں کو شہید کر دیا گیا، وہی ان کا سہارا تھا، ان کا سب کچھ تھا، اب ٹوٹے دلوں کے ساتھ بیٹھے تجھ سے فریاد کرتے ہیں، کسی کی تو فریاد سن لے مولا، اب تو مدد کر دے اللہ۔ اے اللہ امت کو گمراہی سے نکال کر ہدایت عطا فرما دے، ذلت سے نکال کر عزت عطا فرما دے، بہت ہو چکا مولا، ہم ہی ایسے ذلیل و خوار ہیں، آپ نے نہیں ہم کو ذلیل خوار کیا، ہمارے عمل نے ہمیں ایسا بنایا ہے۔ اے اللہ اب رمضان المبارک کی اور آج قرآن ختم ہوا ہے، اس کی برکت سے اے اللہ ہماری پوری امت کی عزت کے فیصلے فرما دیجئے، اے اللہ ہدایت کے فیصلے فرما دیجئے، ہدایت کے فیصلے فرما دیجئے، اے اللہ علم قرآن عطا فرما دیجئے، اے اللہ عمل قرآن عطا فرما دیجئے، اے اللہ فہم قرآن عطا فرما دیجئے، اے اللہ شفاعت قرآن نصیب فرما دیجئے، اے اللہ محبت قرآن نصیب فرما دیجئے، اے اللہ آپ کے قرب کا ذریعہ بنا دیجئے، قرآن ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے، دل کا سرور بنا دیجئے،
ہماری پوری امت کے ایک ایک بچے اے اللہ آپ کا قرآن ایسا پڑھیں کہ جب آپ سنیں تو آپ خوش ہو جائیں۔ اے اللہ آپ اپنا کلام سنتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں پورے سال پوری زندگی آپ کے پاک کلام کی تلاوت کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ اس پر عمل کی توفیق دے دیجئے اور خوب اچھا پڑھنے کی توفیق دیجئے۔ اے اللہ ہم دنیا کو سناتے ہیں تو بنا کر سنوار کر سناتے ہیں۔ اے اللہ ہم آپ کو سنانے والے بن جائیں، جس سے آپ کی توجہ ہماری طرف بڑھ جائے، آپ کی محبت ہماری طرف بڑھ جائے۔ آپ ہمیں اپنا بنا لیجئے، اپنے دین کے کام کا بنا لیجئے، اپنی پسند کا بنا لیجئے، اپنے پسندیدہ کام کا بنا لیجئے۔ اے اللہ جتنے دین کے شعبے ہیں سب میں ہمارا پورا حصہ بنا دیجئے، اور اللہ ہمیں بااخلاق بنا دیجئے۔ اے اللہ برے اخلاق سے حفاظت فرما دیجئے، تمام رذائل سے پاک فرما دیجئے، تمام حمایت سے متصف فرما دیجئے۔ اے اللہ ہر طرح کی بیماری سے حفاظت فرمائیے، ظاہری حفاظت بیماری سے بھی اور باطنی بیماری سے بھی حفاظت فرمائیے۔ ہر طرح کی صحت قوت عطا فرمائیے، عفت عافیت نصیب فرمائیے، مقبولیت محبوبیت عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ دینی فکر عطا فرما دیجئے، دینی اعمال عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ داعیانہ تمام صفات مطلوبہ محمودہ سے مزین فرما دیجئے۔ اے اللہ امت کا غم دے دیجئے، اے اللہ امت کا غم دے دیجئے، اے اللہ امت کا غم دے دیجئے، دین کا درد دے دیجئے۔ اے اللہ دین کا درد دے دیجئے، اتنا غم اور اتنا درد دے دیجئے، اور ایسی بے چینی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں پوری انسانیت کی تھی، امت کی تھی، اس کا اتنا حصہ دے دیجئے جو ہمیں اتنا بے چین کر دے، اتنا غمزدہ کر دے کہ جسے دیکھ کر آپ کو پیار آنے لگے۔ اے اللہ جس کی وجہ سے ہم ہدایت پر آ جائیں اور ہمارے ذریعے ہدایت عام ہو جائے، اے اللہ ایسا بنا دیجئے، ایسا بنا دیجئے۔ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت پر آپ نے کام دیا ہے، ہم نے دنیا کے کام کو اپنا کام سمجھا، دنیا کی مشغولی میں جتنے لگے رہے اتنے خوش ہوتے رہے۔ اے اللہ یہ بھی کوئی کام ہے، ضرورت کے لیے دنیا میں لگائیے، باقی سارا وقت اپنی دین کی محنت کے لیے قبول فرما لیجئے۔ جس وقت جن شعبوں میں جس طرح سے محنت کرنا آپ کو پسند ہے ان شعبوں میں ہمیں اتنا استعمال کر لیجئے۔ اللہ خانقاہوں کی حفاظت فرمائیے، مکاتب مدارس کی حفاظت فرمائیے، جماعتوں کی حفاظت فرمائیے، جمعیت کی حفاظت فرمائیے۔ جو لوگ جہاں جہاں دین کا کام کر رہے ہیں اے اللہ انہیں آپس میں ان کے دلوں کو جوڑ دیجئے، آپس میں ان کے دلوں کو جوڑ دیجئے، ایک دوسرے کا معین مددگار بنا دیجئے، اور اللہ پوری امت کی ہدایت کے ہر شعبے کی ہدایت کا ذریعہ بنا دیجئے۔ ہمارا اس میں پورا حصہ فرما دیجئے، ہمارا اس میں پورا حصہ فرما دیجئے۔ اللہ ہمارا پورا اس میں حصہ فرما دیجئے، اور جو ٹوٹا پھوٹا کام آپ کرا رہے ہیں اللہ اس میں جتنے شر ہیں سب سے حفاظت فرما لیجئے، سارے مخلوق کے سارے شر سے بچا لیجئے، سارے مخلوق کے سارے شر سے بچا لیجئے، اور ہمارے اندر کوئی خیر ہو تو دنیا میں پھیلا دیجئے، اور دنیا میں پھیلی ہوئی خیر کو ہمارے اندر جمع فرما دیجئے۔ ہمارے شرور فتن سے پوری امت کی حفاظت فرما لیجئے، اور پوری امت میں یا پورے انسانوں میں جتنے شر ہیں سب سے ہم سب کی حفاظت فرما لیجئے، اپنی پناہ میں لے لیجئے، اپنی پناہ میں لے لیجئے۔ اللہ اہل باطل کو بھی ہدایت دے دیجئے، اگر ان کا مقدر میں ہدایت نہیں تو ان کو بھی اپنی گرفت میں لے لیجئے۔ ہماری دعاؤں کو پوری امت کے حق میں قبول فرما دیجئے، امت کے بیماروں کو شفا دے دیجئے، امت کے مقروضین کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما دیجئے۔ امت میں بہت سے لوگ بیکار ہیں، ان کو حلال روزی دے دیجئے، اور اے اللہ جو لوگ اپنے اپنے کاروباروں میں اور الجھنوں میں ہیں اور اے اللہ وہ دین پر چلتے ہیں، آپ کی بات مانتے ہیں، اے اللہ ان کی تمام تکلیفوں کو دور فرما دیجئے۔ حلال روزی کما کر جہاں جن پر خرچ کرنا آپ کو پسند ہے وہاں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمارا ظاہر بھی بنا دیجئے، ہمارا باطن بھی بنا دیجئے، پورے امت کے ظاہر کو بھی سنوار دیجئے، پورے امت کے باطن کو بھی سنوار دیجئے۔ اے اللہ پتہ نہیں اس وقت کتنے گھروں میں کھانا نہیں، ان کے کھانے کا انتظام کر دیجئے۔ کتنے گھروں میں اے اللہ دوا بیمار لوگ پڑے ہیں، ان کے لیے دوا کا انتظام نہیں، ان کی دوا کا انتظام کر دیجئے۔ اے اللہ کتنے اپنے گھروں سے پتہ نہیں کتنے دور پڑے ہیں، اللہ ان سبوں کو عافیت کے ساتھ ان کی جگہوں پر ان کے مکان تک ان کے بال بچوں تک پہنچا دیجئے۔ اے اللہ عجیب کشمکش کی زندگی گزر رہی ہے، اے اللہ سڑک پر اس قدر بھیڑ ہے، اے اللہ اگر آپ دلوں میں ڈال دیں اور حکومت ٹرین چلا دے تو لوگ کتنی آسانی سے اپنے گھر پہنچ جائیں۔ اے اللہ آپ ہی سب
کرنے والے ہیں، آپ کے سوا کوئی کرنے والا نہیں ہے۔ سخت دلوں کو نرم بنا دیجئے اے اللہ، آج کی توبہ کی اور آج کے قرآن کے ختم کی برکت سے سخت دلوں کو نرم بنا دیجئے، وہ اسباب راحت والے پھر مہیا فرما دیجئے۔ اور اے اللہ، ہم نعمتوں میں رہ کر آپ کے نعمتوں کی ہم نے صحیح قدر نہیں کیا تھا، اس لیے دن آئے ہیں۔ اے اللہ، نعمتوں کی صحیح قدر دانی کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ، مال اپنی ذات پہ خرچ کرنے کے لیے نہیں آیا ہے، مال امت پہ خرچ کرنے کے لیے آیا ہے۔ اے اللہ، ہمارا مزاج بنائیے، ہم اپنی ضرورتوں پر کم سے کم خرچ کریں اور پوری امت پہ جان و مال سب لگا دیں۔ اے اللہ، یہ دنیا ایک دن چھوڑ کر جانا ہے، کوئی رکا رہا نہیں جو ہم رہیں گے، آپ کے سامنے کھڑا ہونا ہوگا۔ اے اللہ، قیامت کا دن ہوگا، حساب کتاب کا دن ہوگا، صحابہ کی جماعت کھڑی ہوگی، آپ علیہ السلام ہوں گے، اور اگر سوال کر لیں کہ جس دین کو ہم لوگوں نے اپنا خون پسینہ بہا کر تم لوگوں تک پہنچایا تھا، تم عیش میں پڑ گئے اور ایسی حالت میں جینے لگے کہ دین مٹتا رہا، تمہیں کوئی غم نہیں رہا، اے اللہ اس دن ہم کیا جواب دیں گے؟ اس سے پہلے کہ ہمارے پاس وہ دن آئے، ہماری سرخری اور عزت کے فیصلے عافیت سے فرما دیجئے۔ اے اللہ، سرخری اور عزت کے عافیت کے ساتھ فیصلے فرما دیجئے۔ اے اللہ، ہمیں مانگنا نہیں آتا، جو مانگا ہو دے دیجئے، جو مانگنے سے رہ گیا ہو دے دیجئے۔ اے اللہ، حرمین شریفین کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ، یہ دن بھی آ گیا کہ آپ کا گھر خالی ہے۔ اے اللہ، کہاں ہجوم ہوتا تھا، کتنے دھکے ہوتے تھے، لیکن آپ کے دیوانے تو سارے دھکوں کو برداشت کرتے تھے اور دھکے کو ایک رحمت سمجھتے تھے کہ آپ کے گھر کے ایسے گھر میں جہاں آپ کے ہاں سے تجلیات کا نزول ہر وقت ہو رہا ہے۔ اے اللہ، تو چکر لگانے والے بندوں کے دلوں پر آپ کے رحمت کے تجلیات کے نزول کے اثرات پڑ رہے تھے کہ اتنے دھکے کھا کر بھی یہ خوش تھے کہ ہم نے اتنا طواف کیا، اتنا طواف کیا۔ آج کتنے عاشقین ترس رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، لیکن وہاں تک نہیں پہنچ پا رہے ہیں۔ اے اللہ، ان عشاق کے دلوں کا حال آپ کو پتہ ہے۔ اے اللہ، پھر سے وہ دروازے کھلوا دیجئے، پھر سے راہ ہموار کر دیجئے، پھر سے اللہ بیت اللہ کو آباد کر دیجئے۔ اے اللہ، آپ کو ہماری ضرورت نہیں ہے، ہمیں ہی سب کی ضرورتیں ہیں، ہماری ضرورتیں آسانی عافیت سے پوری کر دیجئے۔ پھر اے اللہ، حضور پاک علیہ السلام کے روزے کی حاضری نصیب فرما دیجئے، اور ایسی سچی توبہ کے ساتھ حضور پاک علیہ السلام متوجہ ہو جائیں کہ میرا امتی میرے دین کے غم میں، میرے غم میں گھلتا تھا۔ اے اللہ، دنیا کے غم میں گھل رہی ہے۔ اے اللہ، مومنوں کو تو آخرت کے غم میں، امت کے غم میں، دین کے غم میں گھلنے والا بنا دیجئے۔ اور ایسی مقبول حاضری کہ جب ہم وہاں پہنچے تو آپ علیہ السلام خوش ہو جائیں کہ میرا امتی آیا ہے جو میرے غم میں گھلا کرتا۔ ایسی صفات سے نواز دیجئے، مقبول حاضری کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ جس وقت جن اوقات میں آپ کے دربار کی حاضری آپ کو پسند ہے، کامل اخلاص کے ساتھ ہمیں بلا لیجئے۔ اور رمضان کے جو چند ایام باقی رہ گئے ہیں، ان کی ایک ایک ساعتوں کی اللہ قدر کرنے کی توفیق عطا فرما لیجئے۔ لایانی سے بچا لیجئے، غیبت سے بچا لیجئے، اے اللہ بدنگاہی سے بچا لیجئے، ہر برے اعمال سے بچا لیجئے، ہر بھلائی کی طرف طبیعت کو چلا دیجئے، اور اس مہینے کو ہمیشہ کے لیے ہماری زندگی کے بدل دینے کا ذریعہ بنا لیجئے، اپنی پسند والی زندگی بنا کر اپنی پسند والی موت عطا فرما دیجئے۔ ہم سب کا اکمل ایمان پہ خاتمہ فرما کر جنت الفردوس میں دخول اولی نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ، امت کے جتنے لوگ ایمان کی حالت سے دنیا سے جا چکے ہیں، سب کی مغفرت فرما دیجئے۔ اے اللہ، ہمارے والدین کی مغفرت فرما دیجئے۔ اے اللہ، ہمارے والدین کی مغفرت فرما دیجئے۔ بڑھاپے میں آپ کے پاس گئے، آپ ان سے حساب نہ لیجئے، اور کسی بوڑھے سے حساب نہ لیجئے، کسی جوان سے حساب نہ لیجئے، سب کو بے حساب بخش دیجئے مولا، سب کو بے حساب بخش دیجئے۔ اے اللہ، رمضان میں آپ بنی کلاب کی بکریوں کے برابر، ان کے بالوں کے برابر جہنم سے آزاد کریں گے لوگوں کو۔ اے اللہ، اس رمضان میں تو یہ آزادی میں پوری امت شامل ہو جائے کہ کوئی جہنم میں باقی نہ رہے، سب جنت والے بن جائیں۔ مولا، آپ کرم کر دیجئے، مہربانی کر دیجئے، رحم فرما دیجئے۔ اے اللہ، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل سے قبول فرما لیجئے، پوری امت کے حق میں قبول فرما لیجئے۔ اللہ، سارے عالم میں ہدایت کی ہوا چلا دیجئے، اللہ سارے عالم میں ہدایت کی ہوا چلا دیجئے، پوری امت کو ہدایت دے کر
بہترین نمونہ بنا کر سارے عالم کے انسانوں کی ہدایت کے فیصلے فرما دیجئے، سارے عالم کے انسانوں کی ہدایت کے فیصلے فرما دیجئے، اور اس میں ہمارا پورا حصہ فرما دیجئے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین۔